ویلکم ان ہیلتھ سیزیو آٹونومک نروس سسٹم یعنی کہ خود کار اعصابی نظام. جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس میں انسان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی. آٹونومک نروس سسٹم کو ہم ANS سے لکھتے ہیں. یہ ایک ایسا نظام ہے جو خود بخود کام کرنے والا نظام ہے جس کی کارکردگی کے بارے میں انسان کی کوئی مرضی، انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، بلکہ یہ اپنی ضرورت کے تحت خود ہی کام کرتا رہتا ہے. جیسا کہ اسپائنل کارڈ سے آٹونومک نروز یعنی کہ اسپائنل کارڈ سے نکلنے والی جو اعصابی شاخیں ہیں جو کہ دل، پھیپھڑوں، معدہ، چھوٹی اور بڑی آنت، گردے، مثانہ اور جنسی اعضاء کی طرف جاتی ہیں، جس سے ان اعضاء کا خود بخود نظام چلتا رہتا ہے. یعنی کہ ان تمام حصوں میں انسان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی، کیونکہ ان کو جانے والی تمام اعصابی شاخیں آٹونومک نروس سسٹم سے آتی ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر دل کا دھڑکنا، سانس کی روانی وغیرہ. ان تمام چیزوں پر انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا. انسان اپنی مرضی سے دل کی دھڑکن کو روک نہیں سکتا. اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. آٹونومک نروس سسٹم کے دو حصے ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر سمپیتھیٹک نروس سسٹم اور دوسرے نمبر پر پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. اس کے بعد آگے سلائیڈ کو پڑھتے ہیں کہ وہاں پر آٹونومک نروس سسٹم کے بارے میں کیا لکھا ہے. ایک جیسے اعضاء میں کارکردگی کے باوجود ان کے اثرات ایک دوسرے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن انسانی جسم کے لیے یہ کام بہتری کے لیے ہوتا ہے تاکہ جسم کی کارکردگی کے لیے اعضاء جو ہیں وہ خارج کرتے ہیں، یعنی کہ سیکریشن، ہارمون کا توازن برقرار رہے. یعنی کہ ایک سسٹم کسی خاص سموتھ عضلات کو سکڑتا ہے تو یا پھر اس میں سے گلینڈ سے رطوبت خارج ہوتی ہے تو دوسرا نظام مطلوبہ ضرورت پورے کرنے کے لیے اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح انسانی جسم میں اعضاء کی جو کارکردگی ہے اس میں توازن قائم رکھتا ہے اور جسم کی صحیح اور بہتر کارکردگی جاری و ساری رہتی ہے. خود کار اعصابی نظام جس کو ہم آٹونومک نروس سسٹم کہتے ہیں، اس نظام کے ساتھ درج ذیل جسمانی اعضاء بھی شامل ہوتے ہیں. پہلے نمبر پر ہے ہارٹ، جس کو اردو زبان میں دل کہا جاتا ہے. دوسرے نمبر پر برونکائی یعنی کہ سانس کی نالیاں. یہ کون سی سانس کی نالیاں ہوتی ہیں؟ ان کو ہم نظام تنفس والے یونٹ میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. تیسرے نمبر پر ہے سٹمک، جس کو اردو زبان میں معدہ کہا جاتا ہے. چوتھے نمبر پر ہے انٹسٹائنز یعنی کہ چھوٹی اور بڑی آنتڑیاں وغیرہ. پانچویں نمبر پر ہے بلیڈر، جس کو اردو زبان میں مثانہ کہا جاتا ہے. 6 نمبر پر ہے پیپل آف آئی یا پھر آئرس بھی اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ انسانی آنکھ کی پتلی. 7ویں نمبر پر ہے کڈنیز یعنی کہ انسانی جسم میں پائے جانے والے 2 عدد گردے. اور اس کے بعد 8ویں نمبر پر ہے چھاتی کے عضلات اور آخری ہے سلیوری گلینڈز یعنی کہ لا پیدا کرنے والے غدود. یہ تمام اعضاء خود کار اعصابی نظام کے ساتھ حصہ لیتے ہیں، یعنی کہ یہ اسی نظام کے اوپر شامل ہوتے ہیں. خود کار اعصابی نظام کی 2 عدد شاخیں ہوتی ہیں. پہلے نمبر پر سمپیتھیٹک سسٹم اور دوسرے نمبر پر پیرا سمپیتھیٹک سسٹم. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمپیتھیٹک سسٹم کیا ہوتا ہے. سمپیتھیٹک سسٹم ریڑھ کے موہرے. کون سے ریڑھ کے موہرے ہیں؟ سروائکل، تھوریسک اور لمبر وغیرہ.
ان تمام مہروں کے ستون کے یہ سامنے واقع ہوتا ہے اور نرو فائبرز کے ذریعے حرام مغز سے یہ ملا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم۔ یہ نظام دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے کرینیل نروز یعنی کہ کرینیل اعصابی شاخیں، اور دوسرے نمبر پر ہے سیکرل نروز۔ سمپیتھیٹک سسٹم، سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ نظام کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سمپیتھیٹک سسٹم یہ نظام کھوپڑی کی جڑ سے شروع ہونے والی ڈبل چین جال کی گرانما کارڈ، جس کو ہم گینگلوائنیٹڈ کارڈ کہتے ہیں، وہاں پر یہ ہوتی ہے۔ یہ گینگلوائنیٹڈ کارڈ کیا ہے؟ یہ لفظ اصل میں گینگلوائن سے نکالا گیا ہے۔ گینگلوائن کہا جاتا ہے نیورون کا پہلا حصہ جو کہ سیل باڈی کہلاتا ہے۔ جب بہت سارے نیورونز کے سیل باڈیز ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس حصے کو ہم نیورونز کا گچھا بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس طرح سے یہ تمام سیل باڈیز کا آپس میں ایک گچھا بنانا گینگلوائنیٹڈ کارڈ بنا دیتا ہے۔ تو اب میرے خیال میں آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ سمپیتھیٹک سسٹم اصل میں انسانی کھوپڑی کی جو جڑ ہوتی ہے، یعنی کہ انسانی کھوپڑی کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر یہ ڈبل چین یعنی کہ جال کی گرانما کارڈ یعنی کہ نیورونز کے جو سیل باڈیز ہیں وہ جب آپس میں جڑتے ہیں اور ایک گچھا بنا لیتے ہیں جس کو ہم گینگلوائنیٹڈ کارڈ کہتے ہیں، وہ بناتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اس طرح سے یہ نظام جڑ سے شروع ہونے والے اس گروہ سے شروع ہوتا ہے جو ورٹیبرل کالم کے سامنے موجود ہوتی ہے، اور کلے میں کوکس کے مخالف رخ یہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جوڑوں کی شکل میں ہوتی ہے اور یہ درج ذیل حصوں سے پر ہمیں تقسیم ہوتی ہوئی بھی نظر آتی ہے، جس میں پہلے نمبر پر ہے گردن میں ان دا نیک سروائکل گینگلیا۔ گردن کے مہروں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سروائکل ورٹیبریز۔ تو اس طرح سے جو گچھے اس گردن کے مہروں میں سے گزریں گے ان کو ہم سروائکل گینگلیا کہیں گے، اور یہ 3 عدد جوڑے ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ان دا چیسٹ۔ چھاتی کے اندر کون سی ورٹیبریز ہوتی ہیں؟ تھریسک ورٹیبریز۔ تو ان میں سے جو گزریں گے ان کو ہم کہیں گے تھریسک گینگلیا، اور ان کی تعداد 11 جوڑے ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ان دا لائنس یعنی کہ کمر کے حصے میں۔ تو کمر کے مہروں کو ہم لمبر ورٹیبریز کہتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں سے گزرنے والے گینگلیا کو ہم لمبر گینگلیا کہیں گے، اور ان کی تعداد 4 جوڑے ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پر ہے ان دا پیلوس یعنی کہ کولہے والے حصے میں، اور کولہے والی ہڈیوں کو ہم سیکرل ورٹیبریز کہتے ہیں، اور وہاں سے گزرنے والے گینگلیا کو ہم سیکرل گینگلیا کا نام دیں گے، اور اس طرح سے ان کی تعداد 4 جوڑے ہوتی ہے۔ آخر میں آ جاتا ہے کوکس۔ فرنٹ آف دا کوکس یعنی کہ دمچی کے سامنے والے حصے میں گینگلوائن امپیئر موجود ہے۔ یہ تمام گینگلیا یعنی کہ گرو نما ماس ابتدائی طور پر اسپائنل کارڈ کے ذریعے مرکزی اعصابی نظام سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گینگلیا کا لفظ میرے خیال میں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے۔ تھوڑا سا پھر سے گینگلیا کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم نے پچھلے لیکچر میں نیورون کی ساخت کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا تھا۔ نیورون کا جو سب سے پہلا اور خاص حصہ ہوتا ہے اس کو ہم سیل باڈی کہتے ہیں، جس کے اندر نیورون کا نیوکلس چھپا ہوا ہوتا ہے، اور اس طرح سے بہت سارے نیورونز کے سیل باڈیز جب آپس میں ایک جگہ پر آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اس حصے کو ہم گینگلیا کہتے ہیں۔ یہ گینگلیا ایک دوسرے گینگلیا سے ملے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ تھوڑے سے نیورونز کا گچھا اور ان کے سیل باڈیز آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نیورونز اور ان کے سیل باڈیز آپس میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرا گینگلیا بناتے ہیں، اور اس طرح سے
ایک گینگلیا دوسرے گینگلیا سے ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ گینگلیا کی یہ بڑی چین سمپیتھیٹک پلیکسس سے آنے والے فائبر سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ پلیکسس سے کیا مراد ہے؟ پلیکسس اصل میں کہا جاتا ہے ایک بہت بڑے نیٹ ورک کو، یعنی کہ جالے کو کہا جاتا ہے۔ یہ جالا اعصابی شاخوں کا بھی ہو سکتا ہے، یہ جالا آنتڑیوں یا پھر خون کی نالیوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب یہ بات واضح ہو گئی کہ گینگلیا جو ہے یہ بڑی چین یعنی کہ سمپیتھیٹک پلیکسس سے آنے والے فائبر سے ملی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ پلیکسس درج ذیل ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے کارڈیک پلیکسس۔ کارڈیک پلیکسس کہا جاتا ہے دل کے قریب تر حصے میں پائے جانے والے اس نیٹ ورک کو ہم کارڈیک پلیکسس کہیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے کولک پلیکسس، یعنی کہ پیٹ والے حصے میں پایا جانے والا یہ اعصابی شاخوں کا گچھا کولک پلیکسس کہلائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے میزنٹرک پلیکسس۔ یہ کہا جاتا ہے آنتڑیوں کے حصے میں پائے جانے والا اعصابی شاخوں کے گچھے کو ہم میزنٹرک پلیکسس کہیں گے۔ کارڈیک پلیکسس دل اور پھیپھڑوں کے قریب موجود ہوتا ہے، کوئی ایک معدہ کے پیچھے موجود ہوتی ہے، پیٹ کے اندر خلا کے یہ متعلق ہوتا ہے۔ میزنٹرک پلیکسس سیکرم کے سامنے ہوتا ہے۔ اب یہ سیکرم کون سا حصہ ہوتا ہے یہ آپ کو اچھے سے پتہ ہونا چاہیے کہ سیکرم انسانی باڈی کا نچلے والے حصے کو کہا جاتا ہے اور کولے یعنی کہ پیلوس میں موجود یہ اعضاء سے منسلک ہوتی ہے۔ حالات و واقعات کے پیش نظر جب انسان بہت زیادہ پرجوش حالت میں ہوتا ہے یا پھر انسان خوف زدہ ہوتا ہے یا پھر انسان بہت زیادہ غم زدہ یا غمگین ہو یا پھر ایمرجنسی کی کیفیت میں ہوتا ہے تو اس وقت یہ نظام جس کا نام سمپیتھیٹک سسٹم ہے یہ فوری طور پر ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کشیدہ صورتحال میں یہ نظام مزید سرگرم بھی ہو جاتا ہے جسے ہم فلائٹ یا فائٹ کے رد عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے کہتے ہیں۔ اب یہ فلائٹ یا فائٹ کے رد عمل سے کیا مراد ہے؟ جیسا کہ ہم نے اوپر یہ پڑھا کہ حالات و واقعات کے پیش نظر انسان کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، خوشی یا پھر غم یا پھر ایمرجنسی جو کہ خود ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ ان تمام کیفیات میں انسانی دماغ یا تو صحیح طرف کام کرے گا یا پھر اس کے اندر فائٹ یعنی کہ لڑائی والی صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے کی جو ہے وہ جستجو شروع ہو جائے گی، جس میں جیسا کہ ہم آگے پڑھتے ہیں نمبر 1 پر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ جب انسان جوش میں ہو، خوف میں ہو، غم میں ہو یا ایمرجنسی کی حالت میں ہو، ان تمام صورتحال میں انسان کی جو دل کی دھڑکن ہے وہ تیز ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے سانس کی جو رفتار ہے وہ بھی تیز ہو جاتی ہے اور عملِ تنفس گہرا ہو جاتا ہے۔ گہرا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس کی سانس اکھڑنے لگتی ہے یا پھر اس کو سانس لینے میں مسئلہ آتا ہے، یعنی کہ اس کی سانس بیٹھنے لگتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے اسکیلیٹل کے والنٹری مسلز کی طرف بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے۔ اسکیلیٹل اصل میں جس عضلات کو کہا جاتا ہے یہ عضلات کی ایک قسم ہوتی ہے اور اس قسم میں والنٹری مسلز یعنی کہ ایسے عضلات جو کہ انسان کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان عضلات کی طرف خون کی جو روانی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ 5ویں نمبر پر ہے آنسو بنانے والے غدود سست ہونے سے آنکھیں خشک ہو جاتی ہیں۔ یہ آنکھیں خشک ہونے کا مرحلہ 2 طرح سے ہوتا ہے۔ جب انسان شروع میں جوش میں ہوتا ہے یا پھر شروع میں غم کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں سے بہت سارے آنسو بہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کے غدود سست ہونے سے اس کی آنکھیں خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد نظام انہضام میں خون کی جو سپلائی ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ہاضمے کا عمل جو ہے وہ بھی آہستہ بڑھ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد 7ویں نمبر پر ہے
آنکھوں کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور آنکھوں کے عدم سے یعنی کہ آنکھوں کے جو عدسے ہیں وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ جلد ٹھنڈی اور پسینے والی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح خون کی نالیاں سکڑنے سے چہرہ جو ہے وہ بھی پیلا ہو جاتا ہے، اور یہ انسانی تاثرات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انسان اس وقت کس حالت میں موجود ہے۔ آٹونامک نروس سسٹم خود کار اعصابی نظام کی دوسری شاخ ہے پیرا سمپیتھیٹک سسٹم۔ کرینیل آٹونامکس درج ذیل اعصاب ہوتی ہیں۔ کرینیل آٹونامکس کا لفظ دو الفاظ کا مرکب ہے۔ کرینیل کا لفظ یعنی کہ کھوپڑی سے نکلنے والی، اور آٹونامکس کا لفظ آٹونامک نروس سسٹم کو ظاہر کرتا ہے یعنی کہ خود کار اعصابی نظام۔ تو اس طرح سے انسانی کھوپڑی سے نکلنے والی اعصابی شاخوں کو ہم کرینیل آٹونامکس کا نام دیتے ہیں۔ اس میں شامل ہے پہلے نمبر پر تھرڈ کرینیل نروس، دوسرے نمبر پر سیونتھ کرینیل نروس یعنی کہ ساتویں عصب، اور تیسرے نمبر پر ہے نائنتھ کرینیل نروس یعنی کہ نویں عصب، اور آخری ہے 10th کرینیل نروس جس کا نام ہے 10ویں عصب۔ ان تمام کرینیل نروس کو ہم پچھلے لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ آپ نے ان کرینیل نروس کے نام اور ان کے اہم افعال لازمی سے یاد کرنے ہیں۔ یہ تمام اعصاب دماغ سے براہ راست نکلتی ہیں، اس لیے ان کو ہم کرینیل نروس کہتے ہیں۔ کرینیل نروس دو الفاظ کا مرکب ہے۔ کرینیل کہا جاتا ہے انسانی کھوپڑی کو، اور نروس کہا جاتا ہے اعصاب کو۔ تو اس طرح سے دماغ سے نکلنے والی اعصاب کو ہم کرینیل نروس کہتے ہیں۔ یہ سر اور چہرے کے اضلاع سے منسلک ہوتی ہیں۔ تیسری عصب آنکھ یعنی کہ آئرس گول فائبر اضلاع تک پہنچتی ہے۔ ساتویں یا چہرے کے عصب نویں عصب تھوک پیدا کرنے والے غدودوں سے منسلک ہوتی ہے۔ یہ تمام جو کرینیل نروس ہیں یہ کہاں کہاں پر واقع ہوتی ہیں، ان کو ہم پچھلی لیکچر میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کر چکے ہیں۔ یہاں پر صرف آپ کو ان 4 کرینیل نروس کی جگہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں اور کون سے انسانی جسم کے حصوں کو یہ کام پہنچانے کا کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بار پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں کہ یعنی کہ جو 7ویں نرو ہے وہ چہرے کے عصب، اور جو 9ویں ہے وہ تھوک پیدا کرنے والے غدودوں سے منسلک ہوتی ہے۔ ویگس یا 10ویں عصب سب سے بڑی آٹونامک نرو ہے۔ اس کی تقسیم سے پھیلاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بہت سے گلینڈز یعنی کہ غدود اور اعضاء سے متعلقہ ہوتی ہے۔ سیکرل پیراسمپیتھیٹک نرو یعنی کہ سیکرل پیراسمپیتھیٹک اعصاب ہڈی سیکرم سے اسپائنل کارڈ سے نکلتی ہے۔ یہ کہاں پر جاتی ہے؟ یہ کلا اور اس کے اندر کے تمام اعضاء تک پہنچائی جاتی ہے، اور پلیکسس یہ بناتی ہیں، یعنی کہ وہاں جا کر ایک بہت بڑا سا یہ گچھا بنا لیتی ہے تاکہ جتنے بھی اعضاء ہیں ان تک اس کی روانی ہو سکے۔ جو کولون جو کہ انسانی جسم میں موجود بڑی آنت کا ایک حصہ ہے اس کو کولن کہتے ہیں، مقعد، ریکٹم اور مثانہ کو مہیا کرنے کا کام کرتی ہے۔ یہ سسٹم جسمانی توانائی یعنی کہ انرجی کے استعمال کو ممکن حد تک گھٹاتا ہے اور اس کو ریسٹ اینڈ ڈائجسٹ عمل کو بڑھاتا ہے۔ یہ ریسٹ اور ڈائجسٹ کیا ہے؟ ریسٹ کہا جاتا ہے آرام کرنا، اور ڈائجسٹ کہا جاتا ہے ہاضمے کے عمل کو۔ تو اس طرح سے یہ آرام اور ہاضمے کے عمل کو بڑھاتا ہے، جس سے اعصاب پرسکون ہو جاتے ہیں اور ہاضمے کا عمل جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر ہے لاب کے غدود یعنی کہ سلیوری گلینڈز کا عمل بڑھ جاتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ سلائیوا خارج کرنے کا کام کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ڈائجسٹو سسٹم، نظام انہضام میں خون کی جو سپلائی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے آنکھوں کی پتلیاں جن کو ہم آئی پیپل کہتے ہیں، یہ سکڑ جاتی ہیں۔ فزیالوجی آف نروس سسٹم، اعصابی نظام کس طرح سے کام سر انجام دیتا ہے؟
اعصابی نظام کو جسم کے تمام نظاموں پر کنٹرولر کی حیثیت حاصل ہے۔ نروس سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام ایک انتہائی اعلیٰ قسم کا جسمانی نظام ہے جو کہ خوردبینی خلیات جن کو ہم نیورونز کہتے ہیں ان سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے تمام لیکچرز میں یہ پڑھا کہ انسانی جسم مختلف طرح کے خلیوں سے مل کر بنا ہوا ہے، تو اسی طرح یہ نظام جس کا نام ہے نروس سسٹم یعنی کہ اعصابی نظام، یہ بھی خلیوں سے مل کر ہی بنا ہوا ہے۔ ان کے خلیوں کو ہم یعنی کہ اعصابی نظام کے خلیوں کو ہم نیورونز کا نام دیتے ہیں۔ یہ خلیات کی تعداد کھربوں میں ہوتی ہے۔ ان کے ذریعے ہی دماغ جسم کے تمام حصوں کو پیغام پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ یعنی کہ اگر انسان کوئی بات سوچتا ہے، اس کے دماغ میں آتی ہے اور وہ فیل کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ دماغ میں اس نے یہ سوچا کہ میں کوئی چیز زمین پر پڑی ہوئی ہے اس کو اٹھا لوں، تو کیا ہوا، دماغ نے اس بات کو سوچا اور ہاتھ نے مجبور ہونے پر کیا ہوا، آپ نے آگے کی طرف بڑھایا تو دماغ کا پیغام ہاتھ کی طرف آیا۔ تو اس طرح سے دماغ نے پیغام ہاتھ کو دیا اور یہ پیغام کون لے کر آیا، یہی خلیے جن کا نام نیورون ہے، یہ دماغ سے جسم تک لے کر آئے ہیں۔ اور اسی طرح یہ کارکردگی کی آہنگی اور تفصیل وصول بھی کرنے کا کام کرتے ہیں۔ یعنی کہ دماغ نے جسم کو پیغام پہنچایا، پیغام پہنچنے کے بعد جسم نے وہ کام کیا اور اس کے بعد جسم نے دوبارہ پھر سے پیغام کر جو ہے وہ دماغ تک پہنچانے کا کام بھی کیا۔ اس طرح سے پیغام کو لے کر آنے اور لے کے جانے والا کام یہی خلیے کرتے ہیں جن کا نام ہے نیورونز، اور ان کی تعداد کھربوں میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جسم اعصابی نظام مرکزی اور کنٹرول سینٹر کی حیثیت رکھتا ہے۔ دماغ جسم کے تمام افعال میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے اعصاب کے ذریعے آرڈر دیتا ہے اور اسی کے ذریعے پیغامات کو وصول بھی کرتا ہے۔ دماغ کے مختلف حصے مختلف طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ یعنی کہ دماغ جو ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ دفتر ہوتا ہے، اور دفتر میں جس طرح بہت سارے کمرے ہوتے ہیں، ہر کمرے میں بیٹھا ہوا ملازم اپنا اپنا کام کرتا ہے، اسی طرح دماغ کے بھی یہ چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں اور یہ مختلف طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ کچھ حسی اعضاء سے پیغامات کو وصول کرتے ہیں، کچھ عضلات کی حرکات و سکنات کے دوران کی ہم آہنگی اور توازن کو کنٹرول کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ گفتگو، یادداشت یعنی کہ جمناسٹک یا پیچیدہ سائنسی حقائق کو سمجھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یعنی کہ انسانی دماغ کے مختلف حصے مختلف طرح کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ دل کی بجائے جذبات کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے۔ سرکس میں جمناسٹک شو میں تمام کرتب جسم کی بجائے دماغ ہی کنٹرول کرتا ہے، کیونکہ دماغ ہی انسان کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تم اس طرح کا کرتب کرو اور تم اس سے آگے جیت جاؤ گے۔ اب آپ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ انسانی جذبات کا جو تعلق ہے وہ دل کی بجائے انسانی دماغ کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح درخت، کھمبے، بلند و بالا بلڈنگ پر چڑھنے کے لیے بھی سارے کا سارا کمال دماغ کا ہے، کیونکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں فلاں درخت کے اوپر چڑھ جاؤں، تو کیا ہوا، دماغ کی طرف سے پیغام آیا، پاؤں نے کوشش کی اور انسان آگے کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ احساسات اور جسمانی نظاموں کی کارکردگی مثلاً چھونا، چکھنا، کسی بھی چیز کو سونگھنا، دیکھنا، سننا اور سوچنا، خواب کو دیکھنا، سانس لینا، دل کی دھڑکنا، حرکت کرنا، دوڑنا، اچھلنا کودنا، ہنسنا، گانا، یاد کرنا، رونا، درد یا خوشی محسوس کرنا، یہ تمام طرح کی حالتیں، یہ سب کی سب سینٹرل نروس سسٹم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ سینٹرل نروس سسٹم کو ہم پہلے ہی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک وہ والا لیکچر نہیں دیکھا تو ان کو لازمی سے دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے
کہ یہ اعصابی نظام کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور کون سا حصہ کیا کام سر انجام دیتا ہے۔ اعصابی نظام کی چند عام بیماریاں۔ اس سلائیڈ میں ہم نروس سسٹم کی کچھ بیماریوں کا ذکر کریں گے کہ اگر انسانی اعصابی نظام میں تھوڑا سا رد و بدل ہوتا ہے یا پھر کسی کنڈیشن کی وجہ سے اعصابی نظام میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے تو اس سے چند عام بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ انسانی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے کر آتی ہیں۔ ان چند بیماریوں کا ذکر ہم یہاں کریں گے۔ پہلی بیماری ہے ہیڈ انجری، یعنی کہ سر کی چوٹ۔ سر کی چوٹ سے انسانی اعصابی نظام بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ اگر تو انسانی سر کی چوٹ بہت گہری لگی ہے تو اس سے اعصابی نظام کے کٹ جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے شائزوفرینیا۔ یہ شائزوفرینیا اصل میں ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بہت بڑی نروس ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے۔ اس بیماری میں انسان کو دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کوئی چیز نظر آئی ہے لیکن در حقیقت اس کو وہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی کہ اس کو برے برے خیالات آتے ہیں۔ جب وہ بولنا چاہتا ہے تو وہ سوچنے میں مگن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے سامنے چیزیں جو ہیں وہ گم ہونا سے شروع ہو جاتی ہیں۔ ان تمام حالتوں کو ہم شائزوفرینیا کہتے ہیں اور یہ بھی اعصابی نظام کی ہی ایک بیماری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے اسپائنل کارڈ انجری۔ حرام مغز میں کسی بھی وجہ سے اگر زخمی ہو جاتی ہے تو اس کے زخم کی وجہ سے بھی اعصابی نظام بہت زیادہ متاثر ہو سکتا ہے۔ چوتھے نمبر پر جو بیماری ہے اس کا نام ہے پارکنسونزم۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہم دماغ کی بیماری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس میں انسانی دماغ جھولتا ہوا دکھائی دیتا ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ صحیح طرح سے چل نہیں سکتا۔ جیسے ہی وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یہ لگتا ہے کہ وہ نیچے گرنے والا ہے۔ اسی طرح وہ اپنا چلنے پھرنے کا جو بیلنس ہے وہ بھی برقرار نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ وہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے اسٹاک اور آخری ہے انزومنیا، یعنی کہ نیند کا نہ آنا۔ یہ چند اعصابی نظام کی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے انسانی اعصابی نظام متاثر ہو سکتا ہے، اور جب انسانی اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے تو پھر انسانی زندگی کے اوپر بہت بڑے گہرے قسم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا نروس سسٹم کا یہ یونٹ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر کسی طالب علم نے کوئی بھی ویڈیو مس کی ہے تو آپ اس کو پلے لسٹ میں جا کر تمام ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ لیکچر اور یہ یونٹ اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ لیکچر اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیا کریں اور چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیا کریں۔